پھر آپ ہر موقع پر شیعہ کی ہم نوائی کرتے ہیں اور اہل سنت سے بے وفائی کرتے ہیں۔ نام آپ اہل سنت کا لیتے ہیں، کہتے ہیں میرا عقیدہ اہل سنت والا ہے، اور ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک.com رکھا ہوا ہے مرزا صاحب آپ نے، لیکن آپ ہمیشہ شیعہ کی ہم نوائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض کا اظہار کیا انہوں نے کون سی بدعت جاری کی؟ کہتے ہیں اہل سنت کے سفید داڑھیوں والے علماء کو بھی پتہ نہیں ہوتا، شیعہ کے بچے کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض کا اظہار جنہوں نے کیا انہوں نے کون سی بدعت جاری کی؟ سیدنا علی سے جن لوگوں نے بغض کا اظہار کیا تو انہوں نے کون سی بدعت جاری کی؟ تو اہل سنت کے تو سفید داڑھیوں والے علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور شیعہ کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت سٹارٹ ہونے تک یہ جو ملوکیت کے 60 سال ہیں ممبروں پر سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات ہم ان کی زبانی مرزا صاحب کی کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نام لے کر کہتے ہیں انہوں نے بدعت جاری کی، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ شیعہ کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت سٹارٹ ہونے تک جو ملوکیت کے 60 سال ہیں ممبروں پر سیدنا علی بے سب و شتم ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 60 سال ہم کلپ ریکارڈ کرا چکے ہیں اور چیلنج دے چکے ہیں کئی دفعہ مرزا صاحب، 2 دفعہ تو ہمارا کلپ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی رہی، آپ کو منہ مانگا انعام ہم دیں گے۔ اس کے بارے میں کوئی ایک صحیح الاسناد روایت آپ پیش کر دیں۔ آپ کو صحیح الاسناد روایت کوئی نہیں نہ ملی مرزا صاحب، تو آپ نے تاریخ الخلفاء سیوطی کا حوالہ دے دیا، تاریخ الخلفاء کا حوالہ دے دیا، حالانکہ اس میں کوئی سند ہی نہیں، اس میں کوئی سند نہیں ہے، اور جہاں پر سند ہے وہاں ابو مخنف لوط بن یحییٰ جھوٹا راوی کذاب ہے مرزا صاحب۔ یہ بات ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں، آپ کیا رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ میں نے یہ خیانت کی تھی اور یہ دیانت کے منافی کام کیا تھا اور آج میں اسے توبہ کرتا ہوں؟ کہاں ہے اس کی سند کے 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی رہی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ یہ تو آل امیہ کی بدعت ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو یعنی آل امیہ کی بدعت ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں آل امیہ کی بدعت ہے۔ میں بتاؤں کہ آل امیہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان سب صحابہ کرام کی توہین آپ کرتے ہیں کہ آل امیہ کی بدعت ہے، آل امیہ کی بدعت ہے۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ممبر پر تو کجا، ممبر سے نیچے اتر کر لعنت کرنا تو کجا، کبھی کوئی گالی دینا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کے حق میں اگر کوئی بندہ ثابت کرے، میں اس کتاب کو سونے سے تول کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہوگا مرزا صاحب۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کی کبھی توہین نہیں کی، کبھی ان پر لعنت نہیں کی، کبھی ان کو جو ہے نا گالی نہیں دی، نعوذ باللہ۔ ہاں آپ کہتے ہیں نا کہ شیعہ کے بچے کو پتہ ہے، واقعی شیعوں کو پتہ ہے، اہل سنت کو کیسے پتہ ہوگا جبکہ ہے ہی نہیں نا ایسے۔ اہل سنت کی کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، ان پر سندیں موجود ہیں، آئیں آپ پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ سنیوں کے سفید داڑھیوں والوں کو نہیں پتہ ہوتا، جب ہے ہی نہیں تو ان کو پتہ کیسے ہو؟ ہاں شیعوں کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں جھوٹ اور خرافات لکھے ہیں، اور اہل سنت کے ائمہ نے ان جھوٹوں کو مینشن کر کے وہ روایتیں درج کر دی ہیں، جیسا کہ ابو مخرف لوط بن یحییٰ کو مینشن کر کے امام ابن سعد رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کر دی ہے، بتا دیا کہ یہ اس جھوٹے کی کاروائی ہے کہ 60 سال ممبروں پہ لعنت ہوتی رہی۔ کہاں ہے صحیح سند مرزا صاحب؟ آپ کہتے ہیں شیعہ کا بچہ جانتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، شیعہ کا بچہ جانتا ہے کہ ان کا مذہب جھوٹ پر مبنی ہے، انہوں نے گھر کر روایتیں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے افراد کی طرف منسوب کی ہیں، ہم ان کا اعتبار کیسے کر لیں؟ اہل سنت کی کسی کتاب سے کوئی ایک صحیح الاسناد روایت مرزا صاحب آپ پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کا بچہ جانتا ہے، ہاں آپ شیعہ کی ہمنوائی کرتے ہیں اور اہل سنت سے آپ ہمیشہ بے وفائی کرتے ہیں، اور یہاں آپ نے کہا کہ صلح حسن سے لے کر، اور آپ کا اشارہ کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور اقتدار 20 سال صلح حسن کے بعد تو ان کا دور رہا نا 20 سال، اور آپ اس میں جھوٹ بولتے ہیں کہ سیدنا
حسین رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے رہے کہ مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے خلاف نکل کیوں نہیں رہا، آپ نے یہ کر دیا. جھوٹ ہے مرزا صاحب، جھوٹ ہے پرلے درجے کا. کوئی ایک صحیح الاسناد روایت آپ پیش کرتے، اس پر بھی ہمارا کلپ موجود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کیا سیدنا معاویہ کو کچھ کہا یا ایسی کوئی ان کی توہین کی یا ان پر کوئی الزام لگایا ایسا یا کوئی خط لکھا. مرزا صاحب کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث کرتے ہیں؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ نہیں کرتے، انہیں سمجھ لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آل امیہ کی بدعت ہے. آل امیہ کی بدعت کب شروع ہوئی؟ صلح حسن سے لے کر. اب دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سال کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بدعت انہوں نے، وہ تو زبانی طور پر کہتے ہیں انہوں نے جاری کی اور وہ کرواتے رہے، نعوذ باللہ. سب جھوٹ ہے.